فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس
نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ انعام کا 10واں رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ پچھلی مرتبہ 9واں رکوع ہم نے مکمل کیا تھا اور اس کی ایک آخری آیت جو تھی وہ حد درجہ اہم تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس شان کے ساتھ ایمان لائے کہ انہوں نے کسی ظلم کا ارتکاب نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تشریح فرمائی تھی، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہوئے اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اینا لم یظلم نفسہ، اے اللہ کے رسول ہم میں سے کون شخص ایسا ہوگا کہ جس نے کبھی اپنی جان پر ظلم نہ کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے تھے یہاں دوسروں پر ظلم اور زیادتی مراد نہیں ہے بلکہ اپنی جان پر ظلم کرنا، گویا کہ کسی گناہ کا مرتکب ہونا، کسی معصیت کا مرتکب ہونا۔ تو ہم میں سے کون شخص ایسا ہے اینا لم یظلم نفسہ، جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا۔ تو اس پر روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے سورہ لقمان کی وہ آیت نہیں پڑھی ان الشرک لظلم عظیم؟ تو گویا کہ اس آیہ مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ صرف وہی لوگ مہتد ہیں، وہی لوگ راہیاب ہیں کہ جنہوں نے کسی ظلم سے کام نہ لیا ہو، تو ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے دامن کو ظلم سے، اس کی نجاست سے آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، صرف یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً امن کے حقدار ہیں، امن کے مستحق ہیں، وہم مہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں، راہ ہدایت پر ہیں۔ آپ ذات کا علم ہے کہ اب زیادہ تفصیل میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہے سورہ مبارکہ کے بنیادی مضامین کے سلسلے میں، لیکن یہ کہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھا، اور خاص طور پر ان کا وہ دلیل قطعی جو انہوں نے قوم کے سامنے پیش کی، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج جن کی تم پرستش کرتے ہو، جو معلوم ہوتا ہے کہ خود کسی کی اپنا اختیار ان کا نہیں ہے بلکہ کسی اور کے اختیار میں ہے، ان کے اپنے بس میں کچھ نہیں، ان کی اپنی آزاد مرضی کچھ نہیں، ایک قانون کے تحت جکڑے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ شے نہیں ہے کہ جو الوہیت کے قابل ہو، جسے تم اپنا خدا اور معبود قرار دے بیٹھو۔ لہٰذا اگلی آیت میں فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ دلیل قطعی ہے جو ہم نے عطا کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں۔ اب یہاں تو ایک دلیل قطعی کا ذکر ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں خود قرآن میں فرمایا گیا کہ ہم نے ابراہیم کو بہت بڑے بڑے امتحانات سے گزارا، بڑے بڑے امتحانات، فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو تو ان کے رب نے بڑی آزمائشوں سے گزارا تھا، بڑے بڑے امتحانات سے گزارا تھا، اور وہ ان تمام میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہاں تو صرف ذکر ہے ایک بات کا کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا اور تبلیغ کا ارتقاء جو ہے وہ اس انداز سے اختیار کیا کہ ان میں سے جو ستارہ پرست تھے، جو چاند کی پرستش کرنے والے تھے، جو سورج کو اپنا دیوتا قرار دے بیٹھے تھے، ان کے سامنے بطور حجت یہ بات رکھی کہ جو شے غروب ہو جائے، جس پر زوال آ جائے، جو ہے کسی اعتبار سے ضعف کا شکار ہو جائے، کمزوری کا شکار ہو جائے، اسے تم اپنا معبود کیسے قرار دے سکتے ہو؟ یہی وہ بات ہے جو نمرود کے دربار میں ہوا تھا معاملہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک،
یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ محاجہ کیا تھا نمرود نے، جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہے قرآن میں موجود ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا دلیل قطعی عطا کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص کے جواب میں کہ تمہارا رب کون ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور اسی کے اختیار میں موت ہے۔ تو اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس پر وہ دلیل قطعی ہے جو اگلی آیت میں آ گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر گویا کہ اب وہ بات کی کہ جس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور جس کے بارے میں قرآن میں بھی وہ الفاظ موجود ہیں، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر جو تھا، مجسم کفر، وہ نمرود، وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اور وہ کیا تھا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تمہارے اندر کوئی خدائی اختیارات ہے کسی دن اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اور وہ کافر مبہوت رہ گیا، جسے آپ کہتے ہیں بغلے جھانکنے لگا۔ اور اسی کے رد عمل میں پھر ظاہر ہے کہ جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو پھر اس نے حکم دیا کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن کرو اور ابراہیم کو زندہ اس کے اندر جھونک دو۔ اب یہ وہ دلیل قطعی تھی کہ جو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ اسی طرح کا وہ واقعہ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص اسلوب استعمال کیا تھا، جبکہ پوری قوم جو ہے پوجا پاٹ کے لیے بستی کو چھوڑ کر نکل گئی تھی، اور آپ سب سے بڑے معبد میں تشریف لے گئے، تمام بتوں کو جو ہے چکنا چور کر دیا، اور اس کے بعد جو مکالمہ ہوا قرآن حکیم میں، اس کا میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو ذکر کیا تھا۔ وہاں بھی گویا کہ وہی دلیل قطعی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ آپ نوٹ کیجئے اس میں قطعاً کہیں کسی شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کام کیا تھا یا جو حرکت کی تھی، اس کی بنیاد پر ان کو یقین تھا اس بات کا کہ شاید قوم جو ہے میری تکہ بوٹی کر دے گی۔ امکان تو اس کا تھا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان خداؤں کو بالکل جو ہے وہ چکنا چور کر دینا، اس کو ملیا میٹ کر دینا، اور پھر یہ کہ ان کے جو جذبات جس درجے مشتعل ہوئے ہوں گے اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو معاملہ کیا تو انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ ممکن ہے وہ میری کوئی بات سنے ہی نہ، گویا یہ کہ مکالمے کی نوبت آئے، بلکہ یہ کہ انہیں جیسے ہی معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ، تو وہ بالکل کوئی بات سنے بغیر جو میری تکہ بوٹی کر دے، اس بات کا پورا امکان موجود تھا۔ لیکن یہ کہ ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ کام کیا، وہ بھی انہیں جھنجھوڑنے کے لیے، تاکہ وہ جذباتی لمحہ ان کی زندگی میں آئے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، جو نہ ہل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنی جان کی مدافعت کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کے ہاتھ بھی ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کے کان بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس پر قادر نہیں ہے، تو انہیں اف لکم ولما تعبدون، اف ہے تمہارے اوپر بھی اور ان تمام معبودان باطل پر بھی جن کی تم عبادت اور پرستش کرتے ہو۔ تو یہ ہیں اصل میں وہ دلائل اور وہ براہین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ دلائل ہیں، یہ دلیل قطعی ہے، یہ دلائل قطعی ہیں جو ہم نے عطا کیے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں درجات، درجوں پر درجے بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر فرمایا درجات یہاں نکرہ ہے، تفخیم میں آیا، اس میں گویا کہ درجوں پر درجے بلند کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے جن کو چاہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں انبیاء اور رسولوں سے آگے کون ہوگا۔ درجات کے اعتبار سے تو ان سے اوپر کا تو کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے۔ ادنا سے ادنا جو ہے معاملہ نبی کا، ادنا اگرچہ وہ لفظ جو ہے ان کے لیے ان کے شایان شان نہیں ہے، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر انہیں آیات میں آ جائے گا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت نہ دو۔ یہ الگ بات ہے کہ میں تمام انبیاء اور رسول کا سردار ہوں، لیکن یہ کہ اگر کہیں تم نے اس میں مبالغے سے کام لیا اور میری فضیلت میں اس کی آڑ میں دوسروں کی تضحیق کر دی، دوسروں کا معاملہ جو ہے وہ تم نے جو ہے عزت جو مقام ان کا ہونا چاہیے تھے اس سے نیچے کر دیا، تو یہ پھر زیادتی ہوگی۔ تو اس حوالے سے حضور نے فرمایا مجھے یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت دو۔ لیکن یہ کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے، اور پھر یہ کہ انبیاء اور رسول میں جو مختلف درجات ہیں اور اہل ایمان کے جو درجات ہیں، تو نرفع درجات من نشاء، جس کا چاہتے ہیں ہم اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب جو ہے بڑی حکمت والا ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے انہیں عطا کیے، بخش دیے اسحاق اور یعقوب، کُلًّا هَدَيْنَا، ان تمام کو ہم نے ہدایت سے نوازا تھا، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بھی ہو گزرے ہیں، انہیں بھی ہم نے ہدایت سے سرفراز فرمایا تھا۔
ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون۔ اب اگلی 3 آیات جو ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ 18 انبیاء اور رسل کا ذکر ہے۔ پورے قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو جن انبیاء کے اسماء آپ کو نظر آتے ہیں قرآن میں وہ کل 26 ہیں۔ اگر حضرت لقمان جو بعض کے نزدیک وہ بھی نبی تھے ان کو شامل کر لیا جائے تو 27 ہیں، تو 26 یا 27، ان میں سے 18 وہ ہیں جو 3 آیات میں آ گئے۔ اور یاد ہوگا آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ بالکل یہی معاملہ ہے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کا، کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہے وہ آخری 3 آیات میں جس خوبصورتی کے ساتھ، کیا خوبصورت گلدستہ ہے، جس میں گویا کہ وہ تمام اسماء اکثر و بیشتر جو مختلف آیات کے آخر میں آتے رہے ہیں، عزیز الحکیم ہے، غفور الرحیم ہے، اس کے علاوہ اور کئی بالکل نئے اسماء ہیں کہ جو ان 3 آیات کے اندر موجود ہیں۔ 18 کی تعداد وہاں اور 18 کی تعداد یہاں۔ پہلے ان 3 آیات کا ہم ترجمہ کر لیں اور اس کے بعد پھر زمانی اعتبار سے ایک ایک نبی اور رسول کے بارے میں چند باتیں میں عرض کروں گا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، اور انہی کی ذریت میں سے تھے داؤد بھی اور سلیمان بھی، وایوب اور حضرت ایوب بھی، یوسف وموسیٰ وہارون اور حضرت یوسف بھی اور موسیٰ بھی اور ہارون بھی علیہم السلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکوکار بندوں کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، اور اسی طرح معاملہ ہے زکریا کا، یحییٰ کا، عیسیٰ اور الیاس کا علیہم السلام، کل من الصالحین، یہ تمام کے تمام ہمارے انتہائی نیکوکار بندوں میں سے تھے، صالحین میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت یسع ہیں، حضرت یونس ہیں، حضرت لوط ہیں علیہ السلام۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ تمام وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنے اپنے زمانے کے تمام انسانوں پر فضیلت دی تھی۔ فضلنا علی العالمین، تمام جہان والوں پر، لیکن مراد ہے اپنے اپنے دور میں جو بھی انسان ہو گزرے ہیں ان میں سے سب سے افضل ترین وہ نبی تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ 3 آیات اور اس میں 18 انبیاء کا ذکر ہے۔ اب ذرا ترتیب کے ساتھ آ جائیے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ 26 انبیاء اور رسول ہیں، اگر حضرت لقمان کو شامل کریں تو 27، ان میں سے 18 یہ ہیں، اور جو باقی اب 8 رہ گئے وہ کون سے ہیں؟ حضرت آدم، جن کا ذکر کم سے کم قرآن میں 7 مقامات تو ایسے ہیں جہاں حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، قصہ آدم و ابلیس موجود ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ادریس ہیں جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان میں ہیں۔ پھر حضرت داؤد ہیں، پھر حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت شعیب ہیں، حضرت ذوالکفل ہیں، حضرت عزیر ہیں، اور حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 8 اور جمع 18، یہ کل 26 ہو گئے، اور اگر ایک حضرت لقمان کو شامل کیا جائے تو 27۔ اب آئیے سب سے پہلے ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا۔ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً آج سے 8000 برس پہلے کی شخصیت ہے، اور تمام انبیاء اور رسل میں طویل ترین عمر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ عنکبوت کے اندر وہ آیت موجود ہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، وہ رہے اپنی قوم کے درمیان 1000 میں سے 50 برس قبل، گویا کہ 50 سال اس میں سے نکال دیجئے تو 950 برس جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے بعثت رہی اپنی قوم کے درمیان۔ اور یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو سلسلہ انسانیت ہے، جو ذریت ہے، وہ انہی کی اولاد میں آگے بڑھی ہے۔ انہی کے 3 بیٹے تھے، حضرت حام، حضرت یافس اور حضرت سام، کہ جن سے آگے جو ہے نسل انسانی آگے چلی ہے۔ اس کے بعد زمانی اعتبار سے ذکر آتا ہے حضرت ابراہیم کا۔ ان آیات میں جو ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً آج سے 4.5-5 ہزار برس قبل کی شخصیت، جو خلیل اللہ بھی ہیں اور جو امام الناس بھی ہیں۔ اس کے بعد انہی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، گویا کہ حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، یہ تمام کے تمام بالکل ایک ہی دور میں، تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی عمر 100 برس کی ہوئی، تو پھر 100 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق عطا کیے تھے۔ جب ان کی عمر 87 برس کی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا کیے۔ حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کے بطن سے تھے، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ کے بطن سے تھے۔ لیکن آگے جو نسل چلی ہے انبیاء اور رسل کی نسل، وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں چلی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور ان سے پھر آگے جو ہے سلسلہ نبوت اور رسالت چلا ہے، تا آ کے اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ذکر ہوا اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا بھی، جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا،
وہ بدترین قسم کی سیکشول پرورشن کے اندر مبتلا تھے، اور یہ واحد مثال ہے تمام اقوام میں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا کہ جنہیں پتھروں کی بارش کے ذریعے جو ہے انہیں ہلاک کر دیا گیا، آسمان سے پتھر برسے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجم کی سزا، جو زنا ہے اس کی سزا تو رجم ہے، لہٰذا یہ عمل جو اس قوم کا تھا، قوم عمل لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو عمل تھا، اس میں گویا کہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو پکڑ ہوئی ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں جن کا ذکر ان آیات میں موجود ہے، پھر حضرت اسحاق کا ذکر ہے، حضرت یعقوب کا ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک یہ کل تقریباً 150 برس کے اندر ان تمام رسول آئے اور ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے زمانی ترتیب میں حضرت ایوب علیہ السلام کے، ان آیات میں ان کا ذکر موجود ہے، اور نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ جو ہے تقریباً 2500 برس قبل حضرت مسیح، قاف میم جسے کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو سن عیسوی ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے چل رہا ہے، اور اس سے پہلے کے جتنے سال ہیں اسے ہم قاف میم قبل مسیح سمجھتے ہیں، تو اس حوالے سے حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ تقریباً 2500 برس قبل مسیح، 2 اور 2500 برس کے درمیان کے۔ اور حضرت ایوب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا ذکر قرآن میں جو ایک اور جگہ آتا ہے تو صبر ایوب، اس لیے کہ وہ صابرن شاکرن، اللہ کے شکر گزار بندے، صبر کرنے والے۔ تقریباً مختلف روایات ہیں کہ 12-13 برس کا عرصہ ان پر ایسا گزرا ہے کہ شدید ترین بیماری، اور اس کی وجہ سے پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ آبلے پڑ گئے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو آزما کر دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہے، نصیحت کرانا چاہتا ہے کہ یہ بھی میرا ایک بندہ ہے، اس نے صبر سے کام لیا ہے، صبر کا پہاڑ ہے، کوہ گراں ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ اور پھر یہ کہ ان کے پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ پھر آبلے پڑے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے کیڑے بھی پڑ گئے، اور تاں کہ 10 یا 12 برس کا وہ شدید عرصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر بعد میں حضرت ایوب کو جو ہے وہ صحت عطا فرمائی ہے، اور ان کی زوجہ بھی کہ جو ان سے الگ ہو گئی تھی انہیں بھی پھر گویا کہ دوبارہ حضرت ایوب جو ہے ان کی قربت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد زمانی اعتبار سے ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف میں تقریباً 600 برس کا فصل ہے۔ حضرت یوسف پہلے ہیں اور حضرت موسیٰ جو ہیں وہ تقریباً 600 برس بعد میں ہیں، تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے، جسے قاف میم کہتے ہیں، اس سے تقریباً 1500 یا 1600 برس قبل کی شخصیت ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا، ان کا ذکر قرآن حکیم میں ہمیشہ اکثر ساتھ ساتھ آتا ہے، اس لیے کہ دونوں بھائی ہیں۔ حضرت ہارون عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، اور حضرت ہارون کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، اور اس وقت کا جو فرعون تھا رمیسیس، جس کا ذکر جو ہے بہرحال اب تو تاریخی اعتبار سے بھی اس کی وہ ممی جو ہے آج بھی آپ کو استنبول کا وہ جو بھی ان کا عجائب گھر ہے، میوزیم، اس کے اندر حنوط شدہ آج بھی مل جائے گی۔ اور وہ پہچانی کیسے گئی؟ اس لیے کہ اس کا جسم جو ہے وہ سارس جو سمندر کے اندر ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پوری طرح وہ سارس اس کے جسم کے اندر جذب ہو چکے تھے۔ اب جب اس کو حنوط کیا گیا، اور اس کے کیا پروسیسز ہوں گے، ظاہر ہے یہ بہت پہلے کی بات ہے، 1500 برس قبل مسیح یا 1600-1700 برس قبل مسیح کی بات ہے، لیکن یہ کہ جب اس کی وہ پٹیاں اتاری گئیں اس کے جسم سے، تو اس کے اندر جو سارس تھے جو سمندر کی وجہ سے اس کے اوپر جم چکے تھے وہ اترنے شروع ہوئے۔ تو وہ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا کہ اس شخص کی، اس فرعون کی جو ہے یہ ڈیڈ باڈی، اس کو ہم آنے والے زمانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے۔ گویا کہ قرآن کی وہ اس آیات کا یا اس آیت کا مصداق بن گیا اس کی اس ڈیڈ باڈی کا ظہور۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یہ ایک عہد کے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا ان آیات میں، اور یہ اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی تھے، اور خاص طور پر ایک بہت ہی تمدن اور تہذیب یافتہ اس وقت ایک جو ہے ملک موجود تھا، جس کا سب سے بڑا شہر بال بک تھا، اس لیے کہ وہاں بہت بڑا بت جو ہے بال کے نام سے ایک بہت بڑا بت وہاں موجود تھا، اسی کی مناسبت سے اس شہر کا نام بال بک بن گیا، اور اس کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ یہ تقریباً 1400 برس قبل مسیح کا زمانہ ہے، اور حضرت الیاس ہی کے نائب ہیں جن کا ذکر ان آیات میں ہم نے پڑھا، وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، حضرت یسع علیہ السلام جنہیں یوشوا بھی کہا جاتا ہے، اور تورات میں ان کے لیے اور نام بھی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے تورات میں نام ایلیا کا ہے، لیکن یہ کہ قرآن ان کا نام جو ہے الیاس کے نام سے بھی متعارف کروا رہا ہے۔ اسی طرح ان کے نائب حضرت یسع ہیں جو انہی کے دور میں ہیں۔ پھر ذکر آیا ان آیات میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا۔ حضرت داؤد کون ہیں؟ یہ تقریباً آج سے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 2000 برس تو چونکہ حضرت مسیح کو ہو گئے، اور اس میں 1200 برس اور قبل جو ہے شامل کر لیں تو 3200 برس قبل کی شخصیت
1200 برس قبل قاف میم حضرت مسیح کی ولادت سے 1200 برس قبل کی شخصیت حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان ہیں۔ انہیں ہکس ہاؤس کنگ کہا جاتا تھا، چرواہے بادشاہ۔ حضرت داؤد جو ہیں ایک چرواہے تھے اور ان کی زیر اہتمام یا زیر نگرانی بھیڑ بکریاں ہوا کرتی تھی، اور اسی دوران میں سورہ بقرہ کے اندر وہ تفصیل سے قصہ موجود ہے طالوت اور جالوت کا، اس لیے کہ طالوت جو ہے وہ ایک سردار تھے، بہرحال ان کا تعلق جو ہے نیکوکار لوگوں میں سے تھا، اور جالوت جو تھا وہ کفر کا سمبل تھا۔ ان دونوں کا مقابلہ ہوا۔ حضرت داؤد اس موقع پر آئے، حالانکہ کوئی نمایاں شخصیت نہیں تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چرواہے تھے، ہکس ہاؤس کنگز میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو گوپیا تھا، جس کے ذریعے جو بھیڑ بکریاں وہ چرایا کرتے تھے، کوئی بھیڑیا یا کوئی جانور ان کی طرف لپکتا تھا تو گوپیے کے اندر ایک پتھر لگا کر اس کو جو مارتے تھے تو اگلے کا بھیجا جو ہے پاش پاش ہو جاتا تھا۔ یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس طرح مقابلہ ہے، اور وہ اسی موقع کے اوپر وہ وہاں قریب میں جو ہے بھیڑ بکریاں چلا رہے تھے، وہ آگے آئے ہیں، اور اس وقت جو طالوت کی فوج تھی، ایک تو جالوت ہے جو کفر کا سمبل تھا، دوسرے حضرت طالوت ہے، اگرچہ حضرت طالوت کا نام جو ہے عموماً انبیاء میں نہیں لیا گیا، لیکن نیکوکار لوگ تھے، عابد و زاہد شخص تھا۔ تو اس فوج کے سامنے آئے حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر یہ کہ اپنے اس گوپیے کے اندر ایک وہ پتھر رکھا ہے اور اس کو گھما کر جو چھوڑا ہے، تو وہ جو جالوت تھا جو اس وقت پورا سر تا پا آہن پوش تھا، اس کی صرف آنکھ جو ہے وہ دونوں آنکھیں وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، وہ پتھر جا کر ایک آنکھ کے اندر جو ہے سوراخ میں سے آنکھ میں گھسایا کہ پیچھے بھیجے کے اندر گھس گیا، اور وہ شخص جو ہے وہاں مر گیا۔ اس بنیاد پر حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اپنے پیشے کے اعتبار سے چرواہے تھے حضرت داؤد، اور پھر یہ کہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان، ان دونوں کا ذکر قرآن حکیم میں اور مقامات پر بھی ہے، بہت ہی جسے آپ کہیں وجاہت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بادشاہت عطا کی تھی، خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو، کہ جتنے بھی وحوش ہیں، جو طیور ہیں، وہ تمام کے تمام ان کا حکم مانتے تھے۔ اور حضرت داؤد کا ذکر تو اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں وہ صلاحیت دی تھی کہ جس کی وجہ سے تانبا یا لوہا جب ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو وہ بالکل پگھل جاتا تھا۔ اور یہ زرہ گری جسے کہا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ آج کل تو بہت عمدہ قسم کی پروٹیکشنز بھی موجود ہیں اور نئے جدید ترین جو ہے اسلحے بھی موجود ہیں، ان کے سامنے ممکن ہے کہ زرہ کی کوئی جو حیثیت نہ ہو، لیکن جس زمانے میں صرف تلوار ہے یا نیزہ ہے یا خنجر ہے، اور کسی کا جسم جو ہے زرہ کے اندر جو ہے پوری طرح جو ہے محفوظ ہے، تو اس موقع پر گویا کہ جان بچانے کے لیے بہترین چیز وہ تھی۔ تو زرہ گری جسے کہا جاتا ہے، اس پیشے کا آغاز بعض روایات ہے وہ ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے، اس لیے کہ انہیں اللہ نے وہ صلاحیت دی تھی کہ وہ زرہ بنایا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان ہیں کہ جن کو پھر اللہ نے وہ حکومت عطا کی ہے، جو پرندوں کے پھر وہ جو ہے وہ بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ حضرت داؤد کے بارے میں تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں، یہ باپ بیٹا، جیسا کہ میں نے عرض کیا بادشاہت کے اعتبار سے مسلمان بادشاہ اس کے سمبل ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں خود یہ موجود ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ترانے الاپتے تھے تو ان کے ساتھ ہم نوا ہو جایا کرتے تھے، درخت بھی اور وحوش بھی اور طیور بھی، پرندے بھی اور نباتات جماعتات، ہر شے جو ہے ان کے ساتھ ان ترانوں کے اندر ہم آہنگ ہو جایا کرتی تھی۔ تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا ذکر آیا جو 1200 برس قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد ان آیات میں ذکر حضرت یونس علیہ السلام کا، ان کا معاملہ بھی خاص ہے۔ ان کا زمانہ تقریباً 850-900 برس قبل مسیح کا ہے، گویا کہ آج سے آپ یہ سمجھ لیجئے تقریباً 2900 برس قبل کی شخصیت ہے۔ یہ بھی اللہ کے انتہائی جلیل القدر رسول تھے، نبی تھے، اور ان کا معاملہ خاص یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی اپنی ذاتی غرض تو نہیں تھی، اب معاملہ اس جسے ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں وہاں تک پہنچ چکا تھا کہ دعوت و تبلیغ کے تمام اسالیب اختیار کرنے کے باوجود وہ قوم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہی طنز ہے، استہزاء ہے اللہ کے بارے میں، اور پھر یہ کہ رسول کے جو ہے تمسخر ہے، اسی کے اندر جو طرز و تحقیر کا معاملہ بھی ہے، تا آ کے دل برداشتہ ہو کر اللہ کا حکم آنے سے قبل اپنی قوم کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ یہ کیا تھی؟ یہ غیرت دینی تھی، حمیت دینی تھی، اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں تھی، لیکن چونکہ ایک معاملہ اصولی اعتبار سے گویا کہ یہاں معاملہ انجر ہو گیا کہ اللہ کا حکم آئے بغیر کیوں چلے گئے، لہذا قرآن حکیم میں اگر وہ آیات نہ ہوتی تو شاید یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے کچھ لڑکھڑاتا کہ پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی دنیا کے اندر جو ہے کہ ایک درجے میں پکڑ آئی ہے، اور پھر یہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں۔ تفصیلاً یہ قصہ جو ہے جب وہ مقام آئے گا انشاءاللہ ہم وہاں پڑھیں گے، اور کافی عرصہ رہے ہیں، ان کے جسم پر آبلے پڑ گئے، اور پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے جو ہے ان کو ساحل پر اگل دیا،
وہیں پھر جو ہے اللہ نے کچھ بیلیں ایسی اگا دی کہ جس کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے وہ ہیل اپ ہو گیا، اور پھر اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے ہیں اور وہ انذار و تبلیغ کا جو ہے فریضہ انجام دیا ہے۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کیجئے جس کو قرآن خاص طور پر پیش کرتا ہے کہ پوری تاریخ میں صرف ایک مثال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا پروانہ بھیجا جا چکا تھا، عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن صرف اس بنیاد پر اس قوم کو جو ہے کریڈٹ مل گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اس قوم کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے، لہٰذا وہ عذاب کے جو ان پر مسلط ہو چکا تھا اس کے قرائن اور اس کے تمام جسے آپ کہیں گے وہ ہر شے جو ان کے اوپر نمایاں ہو چکی تھی، اور پوری قوم جو ہے پھر وہ میدانوں میں جمع ہو گئی، گڑ گڑانے لگے اور اللہ کے حضور جو ہے توبہ کی ہے، عاجزی اختیار کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واحد مثال ہے پورے قرآن حکیم کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس عذاب کو واپس لوٹا دیا، پلٹا دیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم میں آئے ہیں، اور وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ انذار و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی شخصیت تقریباً حضرت مسیح سے تقریباً 900 ساڑھے 900 برس قبل کی شخصیت ہے۔ اس کے بعد 3 رسولوں کا ذکر ان آیات میں ہے جو 18 انبیاء اور رسول ہیں، ان میں 3 آخری جو رہ گئے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، یہ ہم عصر ہیں۔ حضرت زکریا کون ہے؟ حضرت مریم سلام علیہا کی خالو ہیں، اور سورہ مریم کی اگر آپ کبھی تلاوت سنیے قارب الباسط کی آواز میں تو جو اس کے اندر ایک جلال اور جمال کی کیفیت ہے، ایک تو ہم آہنگی ہے، جس طرح شعر کے اندر جو ہے قافیہ اور ردیف ہوا کرتے ہیں، اسی طرح ان آیات کے اندر جو ہم آہنگی آپ کو نظر آئے گی، اور پھر یہ کہ ان آیات میں ان تینوں کا ذکر اکٹھا موجود ہے۔ حضرت زکریا عمر کے اعتبار سے بھی بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، اور پھر یہ کہ ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، حضرت مریم کی ولادت تو پہلے ہو چکی، حضرت مریم جو بطن سے پیدا ہوئی تھی جس والدہ کے، انہوں نے یہ منت مانی تھی اللہ کے حضور کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے لڑکا عطا کر دیا تو یہ جو تیرا ہیکل ہے، جو معبد ہے ہیکل سلیمانی، اس کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ بجائے بیٹے کے ولادت ہوگی حضرت مریم سلام علیہا کی، اور پھر یہ ظاہر ہے کہ ان کی والدہ نے چونکہ منت مانگی تھی، اب اس منت کا پورا کیا جانا ضروری تھا، لازم تھا، لہذا ان کو گویا کہ ہبہ کر دیا، وقف کر دیا اس ہیکل کی خدمت کے لیے۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کی کفالت کون کرے گا؟ ظاہر ہے ابھی بچی ہیں، 7 8 9 برس کی عمر ہے، اس کے بعد بہرحال جوان بھی ہوں گی، تو ان کی ایک حفاظت اور کفالت کے معاملے میں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، سورہ مریم میں ذکر موجود ہے کہ حضرت مریم کی جو کفالت ہے وہ پھر سپرد ہوئی زکریا علیہ السلام کے اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو ہیں، اور یہ عمر کی اس وقت تک پہنچ چکے تھے کہ جو بڑھاپے کی بھی آخری سرحد ہے، اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی بالکل ضعیف ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا جن کا نام حضرت یحییٰ ہے۔ اب یہ ہے کہ جن کا ذکر آپ کو سورہ مریم کے پہلے رکوع کے اندر بڑی تفصیل سے مل جائے گا، اور ظاہر ہے کہ حضرت زکریا کو جب فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو حیران ہو گئے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری اہلیہ جو ہے وہ بھی بانجھ رہی ہیں، وہ بھی بوڑھی ہو چکی، کیسے ممکن ہے میرے ہاں اولاد ہو؟ تو اس کے بعد کہا گیا، ان فرشتوں نے کہا یہ تیرے رب کی مرضی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک معجزے کا ظہور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں انہیں بیٹا عطا کیا یحییٰ۔ حضرت زکریا کا معاملہ یہ ہوا کہ اس وقت کا ایک بادشاہ تھا ذو نواس، یہ یہودی بادشاہ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ تفاصیلیں جو آپ کو مختلف روایات میں مل جاتی ہیں۔ حضرت زکریا بہت ہی عابد سے، بہت ہی زاہد تھے، اور یہودی جو تھے وہ ان کے بہت مخالف تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ مخالفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ کر تو اپنے عروج کو پہنچ گئی، اس لیے کہ یہی یہودی تھے کہ جنہوں نے اپنے بس پڑتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معاملہ ہوا، اور وہ شخص کہ وہ جو تھا غدار جس نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دی، حضرت عیسیٰ کی بنا دی، اور سولی وہ شخص چڑھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات ہیں جہاں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا اور اپنے جسم سمیت اٹھا لیا، گویا کہ جسم، روح اور جان سمیت اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو ان تینوں کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو پھر اس ذو نواس جو یہودی تھا اس نے قتل کروایا ہے اور شہید کر دیا۔ ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، جن کے ساتھ بھی تقریباً اسی نوع کی ایک جو ہے مثال ہوئی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی سر قلم کیا گیا۔ اس موقع کا ایک یہودی سردار کہ جس نے ایک رقاصہ کے فرمائش پر، اس لیے کہ رقاصہ نے مطالبہ کیا تھا کہ جب تک یحییٰ کا سر قلم کر کے کسی تشتری میں رکھ کے میری خدمت میں تم پیش نہیں کرو گے، میں تمہیں جو ہے استفادے کی اجازت نہیں دوں گی۔
تو اس شخص نے، اس بدبخت نے، یہودی سردار نے پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ سر قلم کیا ہے۔ یہ دو ہیں کہ جن کا ذکر گویا کہ ان آیات میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ ذکر سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں ہے۔ اور آخری گویا کہ زمانی اعتبار سے جو ذکر شروع ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان 18 انبیاء اور رسول جو ان 3 آیات میں بیان ہوئے، اگرچہ وہ آیات ہم نے پڑھ لی ہیں لیکن زمانی اعتبار سے ان کا جو ہے تفصیلی تذکرہ تو ظاہر ہے ممکن نہیں تھا، بہت ہی چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اب آئیے اگلی آیت کی طرف، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور انہی کے آبا میں سے، آبا و اجداد، باپ دادا، اور اوپر سے اوپر آپ آگے چلتے چلے جائیے، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی ذریت میں سے، ان کی نسل میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور انہی کے بھائی بندوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ان سب کو ہم نے چن لیا تھا۔ دیکھیں اجتباء کے لفظ کو نوٹ کیجئے، یہ دو الفاظ ہیں، اجتباء اور استفاء۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، استفاء کے معنی ہے چن لینا، پسند کر لینا۔ تقریباً ہم معنی لفظ ہے اجتباء، اس کے معنی بھی ہے پسند کر لینا، چن لینا، منتخب کر لینا۔ نوٹ کیجئے اس امت کے لیے قرآن حکیم میں اجتباء کا لفظ آیا، اگرچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نامی جو ہے احمد ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب سورہ صف میں ہم نے پڑھا ہے تو اس میں جو دوسری بعثت تھی کہ میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی، اسمہ احمد، جن کا نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ احمد کے ساتھ عموماً اجتباء کا لفظ آتا ہے، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سورہ حج کی آخری آیات کا جو میں نے حوالہ دیا تھا، وہاں امت کے لیے بھی لفظ اجتباء آ گیا، گویا کہ جہاں رسول چنے ہوئے ہیں وہاں اے مسلمانوں تم بھی اللہ کے چناؤ ہو، تم بھی اللہ کے چنے ہوئے ہو، تم بھی اللہ کے منتخب کیے ہوئے، هو اجتباکم، اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ واقعہ یہ ہے، اگر آپ ذرا غور کریں تو ہم اللہ کے اس انتخاب کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان ہیں، ورنہ یہ بات میں نے بارہا عرض کی ہے کہ ہم اپنی آزاد مرضی سے مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے۔ میری ولادت جس گھر میں ہوئی ہے میری اپنی آزاد مرضی تو نہیں تھی۔ آپ حضرات کی، یا فرض کیجئے کہ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، جس گھرانے میں وہ پیدا ہو گیا وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، جسے بہت ہی پیارے انداز میں کہا گیا کہ اپنی مرضی سے نہ آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ کوئی شخص بھی اپنی مرضی اور اپنی آزاد جو ہے اس سے مرضی سے تو نہیں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی گویا کہ اجتباء کا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، هو اجتباکم، اے مسلمانوں اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ وہی لفظ آیا یہاں نبیوں اور رسولوں کے لیے، اجتبیناہم، ہم نے ان سب کو چنا تھا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ان کو ہم نے راہ یاب کر دیا تھا، ان کو ہدایت دی تھی صراط مستقیم کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ ہے اصل میں اللہ کی دی ہوئی ہدایت۔ یہاں گویا کہ مراد ہے یہ قرآن حکیم۔ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول میں نے عرض کیا تھا اتمام حجت ہو چکا، ہجرت مدینہ سے متصل قبل کا معاملہ، سن 11 یا 12 نبوی۔ اب اس دودھ جسے آپ کہتے ہیں کہ دودھ میں سے بلو کر جو مکھن حاصل کیا جانا تھا کیا جا چکا، اتمام حجت ہو چکا، ہر نوع کا اسلوب اور طریقہ اختیار کیا جا چکا کہ شاید ان میں سے کوئی ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اب جو لوگ رہ گئے وہ رہ گئے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ ہے ہدایت نامہ اللہ کا۔ یہی وہ ہدایت ہے کہ جو ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے حضور طلبگار ہیں ہدایت کے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کی اگر کوئی شے ہے تو ہدایت ہے، نہ روپیہ پیسہ مانگنے کی ضرورت ہے، نہ صحت مانگنے کی شے ہے۔ صحت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی زحمت کوئی نہیں۔ پھر انسان جو ہے اس دنیا میں جس طرح کے کھل کھیلے گا، جس طرح کی عیاشیوں میں مبتلا ہوگا، روپیہ پیسہ ہے بہت ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو جس قسم کے جو ہے جرائم کے وہ شخص مرتکب ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ سب سے بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے والی واحد شے ہدایت ہے۔ لہذا بہترین دعا جو قرآن حکیم کی ہے، جسے الدعا بھی کہا گیا، جامع ترین دعا سورۃ الفاتحہ، اوپننگ سورہ ہے اس قرآن حکیم کی، تو وہاں جو شے انسان طلب کرتا ہے اللہ کی جناب میں دست بستہ کھڑا ہو کر نماز کی ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار مجھے چلا دے، میری رہنمائی فرما، مجھے منزل مراد تک پہنچا دے، یہ صراط مستقیم جو تو نے میرے لیے واضح کی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ ہدایت ہے کہ جو
سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرما دیا گیا ھدی للمتقین، یہ پورا قرآن ہدایت سے بھرا ہوا ہے۔ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، اسے معلوم ہے تمہارے اندر کیا بشری کمزوریاں ہیں، تمہارے لیے کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، کیا قانون ہونا چاہیے، کیا شرعی احکامات ہونے چاہیے جس میں تمہیں اس دنیا میں بھی چین اور سکون مل سکے اور آخرت بھی تمہاری سنور سکے، وہ تو اللہ کے علم میں ہے، اور وہ ہے اصل میں صراط مستقیم۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور یہ صراط مستقیم ہے جس کے بارے میں فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ ہے وہ ہدایت کا رستہ جس پر چلاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یقیناً اجتباء اللہ کی طرف سے ہے، انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، لیکن اس رستے پر فی الواقع چل پڑنا اور اس رستے کی جو آزمائشیں ہیں، جو موانع ہیں، جو مشکلات ہیں، انہیں سر کر کے عبور کر کے اس رستے پر گامزن ہو کر اپنے منزل کی طرف جو ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بلا وہ شخص کے جو اوندھے منہ پڑا ہوا ہے اور اپنی زمینی خواہشات اور خواہشات نفسی کا اسیر ہے اور وہ گھسٹ گھسٹ کر آگے چل رہا ہے، کیا یہ شخص انجام کار کے اعتبار سے بہتر ہے، ہدایت پر ہے، یا وہ شخص کے جو سیدھا کھڑا ہوا صراط مستقیم پر چل رہا ہے، گامزن ہے اپنی منزل کی طرف؟ تو یہ وہ صراط مستقیم ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اور اگر کہیں انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا، بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا گیا، اور یہ صرف ان انبیاء اور رسول کے لیے نہیں بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض جگہ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جس کا ترجمہ کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ گھبراتا ہے، اس لیے کہ غالباً سورہ حاقہ کے آخری الفاظ ہیں، آخری آیات کے اندر وہ موجود ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اس قرآن کے اندر وَلَوْ تَقَوَّلَهُ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اگر آپ نے اس قرآن میں اپنی جانب سے کوئی ایک حرف بھی اضافہ فرما دیا، کوئی ایک جملہ یا کوئی ایک آیت بھی اس میں جو ہے اپنی جانب سے اس کے اندر درج کر دی، منسوب کر دی کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم اس کی جو ہے اس کے سوا اور کوئی سزا نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہم آپ کو داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے اور آپ کی گردن آپ کے تن سے جدا کر دیں گے۔ الفاظ تو یہی ہے، اور یہ الفاظ کس کے لیے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ظاہر ہے کہ یہاں اصل میں جو سختی ہے وہ کفار اور مشرکین کی طرف سے ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کہیں خواہش محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ان آیات میں جھلک رہی ہے، کہ آپ کو کہیں بادشاہت چاہیے تھی، آپ کو کوئی سرداری چاہیے تھی، اور آپ خامخواہ کا ڈراوا اور دھمکاوا دے رہے ہیں لوگوں کو کہ تم پر عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ ان میں سے ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے، اور اگر کہیں بفرض محال کوئی ایک لفظ یا ایک آیت بھی جو ہے اس میں حضور کی طرف سے ایڈ کر دی جاتی تو اس کی وہ سزا ہے کہ جس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا ترجمہ کرتے ہوئے بھی انسان کی زبان لڑکھڑاتی ہے۔ وہی انداز یہاں اختیار کیا گیا ان رسولوں کے لیے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں ملوث ہو جاتے تو ان کے تمام اعمال کو ہم اکارت قرار دیتے، حبط اعمال ہو جاتا۔ کوئی شخص کتنا ہی اونچا ہو گیا، عبادت میں، ریاضت میں، زہد میں، تقوی میں، کتنا ہی اللہ والا ہو گیا، لیکن کہیں اس کا قدم بھی ڈگمگا گیا اور شرک کی نجاست کے اندر ملوث ہو گیا تو اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اور یہ تو وہ حقیقت ہے جو قرآن میں غالباً 3 یا 2 سے زائد مقامات پر موجود ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس شرک سے نیچے نیچے کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تو وَلَوْ أَشْرَكُوا بڑے سخت الفاظ ہیں، اور انہوں نے بھی کہیں شرک کیا ہوتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے تمام اعمال جو ہے حبط قرار دے دیے جاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دی تھی ہم نے کتاب بھی اور حکم، حکمت بھری باتیں بھی اور نبوت بھی۔ یہاں صرف ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ نبی اور رسول کا اکثر و بیشتر جب ہم موازنہ کرتے ہیں کیا تقابل ہے، کیا فرق ہے، تو ایک انداز یہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب عطا کی، اور نبی وہ ہے کہ جو بہرحال اتقیاء میں سے ہے، صلحاء میں سے ہے، جسے مجددین کہتے ہیں، کہ وقفے سے یا ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں میں، مختلف بستیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کو بھیجا کہ جو ان پر اتمام حجت کر دیں۔ یہ تو وہ بات ہے جو قرآن حکیم کی آیات جو ہیں ان سے بڑی واضح ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا قرآن میں کہ ہم نے یہ بات طے کر دی ہے کہ ہم لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے۔ تو گویا کہ رسول کے لیے مغلوب ہونا ممکن نہیں، وہ غالب ہوگا۔ قوم ساتھ نہیں دے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کی تعداد بعض روایات ہے 12 تھی،
بعض روایات میں 42 کے الفاظ ہیں، میکسیمم جو تعداد آپ کو ملتی ہے وہ 72 کی ہے۔ اس بستی کے اندر ہزار نہیں لاکھوں افراد تو ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ رسول غالب کس صورت میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے تھے ہلاک کر دیا، باقی کون رہ گیا؟ رسول وقت باقی رہ گیا، اور صرف وہی باقی رہے جو ان پر ایمان لانے والے تھے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے تو یہ بات طے کر دی ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب ہو کر رہیں گے۔ صرف ایک مثال ہے پوری تاریخ انسانی اور تاریخ نبوت اور رسالت کی، اور وہ مثال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بالکل قدم بقدم جس طرح ایک ریولیوشنری پروسیس ہوتا ہے، انقلابی پروسیس، اس کے تحت سفر کرتے کرتے جو ہے انقلاب کی انتہا معراج تک پہنچا دیا، کل 21 برس میں۔ اس کا کوئی آپ کو اور جو ہے مثنیٰ یا کوئی اور اس کا ڈپلیکیٹ مثال آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملی، پوری تاریخ انسانی میں نہیں، یہ صرف ایک مثال ہے۔ تو فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ تمام لوگ وہ تھے کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی تھی۔ کتاب گویا کہ جو صحیفوں کی شکل میں بھی ہے، تورات بھی تھی، زبور بھی تھی، انجیل بھی تھی، صحف ابراہیم کا ذکر بھی قرآن حکیم میں موجود ہے، سورہ اعلیٰ کے بالکل آخر میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کو بھی اللہ نے صحیفے عطا کیے تھے، وہ آج کہیں دنیا میں موجود نہیں، لیکن بہرحال کتنے ہی انبیاء اور رسول ایسے ہیں جن کا نام بھی قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو آتیناہم الکتاب، ان کو ہم نے کتاب عطا کی تھی، اور یہاں کتاب سے مراد جو ہے شریعت کے احکامات بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرعی احکامات نازل فرمائے اس کتاب میں موجود ہیں، اس رسول کی زبان سے ادا ہوئے، وہ ہم نے عطا کیا، والحکمہ، اور خصوصاً ہم نے انہیں حکمت سے نوازا تھا، دانائی، عقل و شعور کی پختگی ہر رسول کو دیا گیا جو یہ قرآن حکیم بھی سراپا حکمت ہے، یہ ایک انتہائی حکیم کی، الحکیم کا کلام ہے، حکمت بھرا کلام۔ تو اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے شریعت عطا کی تھی، کتاب عطا کی تھی، صحیفے عطا کیے تھے، والحکمہ، اور پھر ساتھ ہی ہم نے انہیں حکمت عطا کی تھی، دانائی، وزڈم عطا کیا تھا، والنبوہ، اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر ہم نے انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ، اور پھر اگر ان لوگوں نے نہ مانا اس کو، یہاں مراد کون ہے؟ اصل میں اب تک جو ذکر ہو رہا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان تمام جو 18 کا ذکر یہاں آ گیا انبیاء اور رسول علیہ السلام کا۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل کیا گیا، اس لیے کہ جو فرمایا گیا ذالک ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ وہ ہدایت نامہ ہے۔ تو فرمایا فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ، یہاں مراد تمام مفسرین کا اجماع ہے اس پر کہ یہاں مراد ہے مکہ والے جن کی طرف حضور کو بھیجا گیا، جو اولین مخاطبین ہیں، تو اگر یہ انکار کر دیں ان کا، ان رسول کا اور اس کتاب کا، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم نے ابھی سے مقرر کر دیا ہے ایک قوم کو کہ جو یقیناً ناشکری نہیں ہوگی، انکار کرنے والی نہیں ہوگی، نہ اس رسول کا اور نہ اس کتاب کا۔ اب یہ اگرچہ ابھی ہجرت مدینہ نہیں ہوئی، نوٹ کیجئے تقریباً 1.5-2 برس پہلے ہی آیات نازل ہو چکی ہیں، لیکن ان آیات کے اندر خوشخبری ہے ہجرت مدینہ کی، کہ یہ لوگ، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ اب راندہ درگاہ ہو چکے، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کو پہنچ گئے، ان کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، قطعاً واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے ایک اور قوم کو، یہ کون ہیں؟ یہ اہل یثرب ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے 2 بیعتیں جو ہوئی ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، یہ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ مدینہ کے ارد گرد کچھ ایسے یہودی بستیاں آباد تھیں کہ جن کے ہاں چرچا تھا اس بات کا، اور ان کی کتابوں میں واضح انداز میں پیشین گوئیاں موجود تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس زمانے کی، اور انہیں معلوم تھا کہ اب وہ زمانہ، اب وہ گویا کہ ڈیوریشن بالکل آ چکی ہے، اب وہ سٹیج سیٹ ہو چکا ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول کو بھیجے گا۔ انہیں یقین اس بات کا تھا کہ آخری نبوت و رسالت بھی وہ اسی طرح حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، بنی اسرائیل، حضرت اسرائیل جو حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا نا، اور ان کے آگے جو نبوت چل رہی ہے، حضرت موسیٰ، حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، جو تمام ہم نے ذکر پڑھا، اکثر و بیشتر کون ہیں؟ وہی بنی اسرائیل کے رسول ہیں۔ تو ان کا یہ گویا کہ زوم تھا انہیں کہ آخری رسالت جو ہے، آخری یہ شمع ہدایت اور آفتاب ہدایت جو ہے اسی بنی اسرائیل میں طلوع ہوگا۔ لیکن معاملہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ بنی اسرائیل جس طرح راندہ درگاہ ہو چکے تھے، اور جس طرح انہوں نے شرعی احکامات کو جو ہے پاؤں تلے روندا تھا، اور اس کے اندر جو ہے جسے آپ کہیں گے ترمیم بھی اور تنسیخ بھی، اور اس کے اندر اضافے بھی، اور ایسی چیزیں جو من پسند نہیں تھی ان کو رکھ لیا، اور جو ہے جو اس حوالے سے ذرا ان کے لیے بڑی گراں تھی ان کو خارج کر دیا تورات میں سے۔
اتنے بڑے جرائم کے مرتکب ہونے کے بعد اب یہ اس قابل نہیں تھی کہ ان کو بطور امت مسلمہ کنٹینیو کیا جاتا، لہذا ان کا یہاں جو ہے گویا کہ سد باب ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخری نبوت و رسالت کے لیے چنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور حضرت اسماعیل کی نسل میں تقریباً 2500 برس، تقریباً 3000، 2500 اور 3000 کے درمیان کا، اس کے بعد آئے ہیں اس نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا فرمایا گیا کہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ، یہ مکہ والے جو ہیں اگر کفر کر رہے ہیں اس قرآن کا بھی اور اس رسول کا بھی، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمٍ، تو ہم منتخب کر چکے ہیں، ہم جو ہے گویا کہ اپنی طرف سے طے کر چکے ہیں ایک ایسی قوم کا معاملہ لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، جو یقیناً ان باتوں کا انکار کرنے والی نہیں ہوگی۔ تو میں حوالہ دے رہا تھا بیعت عقبہ اولیٰ، یہاں ان لوگوں کو جو وہاں مدینہ میں رہنے والے تھے، ظاہر ہے کہ اس وقت تک تو مسلمان نہیں تھے، بہت سے قبائل وہاں مدینہ میں آباد تھے، انہوں نے جب یہودیوں کی باتیں زبانی یہ باتیں سنی تھی اور ان کے علم میں تھا، اور جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ وہاں جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، گویا کہ ظاہر ہے کہ ابھی تو انہیں یقین نہیں تھا اس بات کا، لیکن یہ کہ انہیں یہ بات پہنچ چکی تھی کہ ایک شخص وہاں اس قوم میں اٹھا ہے کہ جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، میری طرف فرشتہ آتا ہے، اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچتا ہے، اور میں اسی ملت ابراہیمی پر ہوں۔ ملت ابراہیمی کو یہود بھی جانتے تھے اور مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے گویا کہ اپنے آپ کو خود طے کیا کہ ہمیں فوراً جانا چاہیے اور یہود پر سبقت کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ یہود آگے بڑھ کر ایمان لے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس کے نتیجے میں پھر یہ حضرات گئے ہیں، 12 کی تعداد تھی کہ جو پہنچی ہے، اور حضور سے ملاقات ہوئی ہے، حضور سے آپ کا پیغام جو ہے پیغام توحید سنا ہے حضور کی زبانی، اور ایمان لے آئے۔ 12 یہ واپس گئے، اور اگلے سال پھر حج کے موقع پر یہ 12 اپنے ساتھ 72 لے کر آئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اصل میں نتیجہ تھا اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کا کہ جو اس آیہ مبارکہ میں بیان کر دی گئی، کہ اگرچہ ابھی ہجرت نہیں ہوئی، ہجرت ہونے میں ابھی 1.5-2 برس باقی ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے یہاں گویا کہ وہ ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ پیشن گوئی کی شکل میں سامنے آ گئی کہ اگر اس قوم نے انکار کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی اور اس قرآن کا بھی، تو ہماری حکمت میں ہے ہم نے ایک اور قوم کو منتخب کر لیا ہے جو یقیناً ناشکری نہیں کرے گی، جو یقیناً آپ کا اور اس قرآن کا انکار نہیں کرے گی۔ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راہ یاب ہیں، جو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنہیں ہدایت دے دی گئی ہے۔ ان سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ خواہ وہ بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر 12 تھے، بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر پھر 72 بن گئے، اور 1 سال کے بعد جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو پورا مدینہ جو تھا، آپ نے کبھی اگر وہ دیکھی ہو دی میسج کے نام سے فلم، بہرحال مجھے تو موقع ملا تھا دیکھنے کا، لیکن یہ کہ باہر حضرات کے نزدیک جو ہے اس کو دیکھنا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اگرچہ اس میں کسی قسم کی وہ جو ہے ولگیرٹی تو بالکل نہیں، لیکن یہ کہ کم سے کم ایک نقشہ جو ہے سیرت کا ایک آپ کے اوپر ایک تاثر قائم ہوتا ہے، جسے صرف آڈیو، ایک تو ہے نا کان سے سنی ہوئی کوئی بات یا یہ کہ آنکھوں سے پڑھی ہوئی کچھ ہے، لیکن یہ کہ ایک شے کو اگر آپ سٹیج کے اوپر دیکھ لیں تو اس کا تاثر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ہجرت مدینہ کا جو نقشہ وہاں دکھایا گیا ہے، جس طرح پوری بستی جو ہے جسے آپ کہیں گے کہ شادمانی اور خوشی کی کیفیت میں ہے، اور بچیاں جو ہیں درختوں پر چڑھی ہوئی ہیں، اور لوگوں کے اندر جو خوشی ان کے چہرے کے اوپر، باڈی لینگویج جسے کہا جاتا ہے، اس حوالے سے ہوئیدہ ہے 3 دن مسلسل انتظار کرتے رہے صبح سے شام تک کہ آج ان کی آمد ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ ذرائع رسل و رسائل تو تھے نہیں کہ اطلاع ہو کہ فلاں جگہ پہنچ چکے ہیں، فلاں جگہ پہنچ چکے ہیں، اب پہنچنے والے ہیں، بلکہ 3 دن مسلسل وہ انتظار کرتے رہے۔ اور اس موقع پر جو فرح و انبساط تھی، جو کیفیت پورے مدینے کی تھی، وہ آپ کو ظاہر ہے وہ تاثر جب تک وہ دیکھے تو واقعی یہ کہ وہ امپیکٹ آپ کے اوپر قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہیں وہ لوگ اولئک الذین ھدی اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہدایت کے لیے۔ یہ جہاں تک معاملہ ان قریش مکہ کا، یہ راندہ درگاہ ہو چکے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر کر دی گئی، ان کی سماعت کو جو ہے اس کو بھی ثقل کر دیا گیا، ان کی بصارت جو ہے اس کے آگے بھی پردے ڈال دیے گئے۔ لیکن یہ کہ جہاں تک معاملہ اس نئی قوم کا ہے جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا اس ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، فقد وکلناکم بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، جو یقیناً اس کا کفر نہیں کرے گی، ناشکری نہیں کرے گی۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راہ یاب ہیں، جن کی ہدایت اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا۔ یہاں اگر آپ عمومی طور پر دیکھیں تو وہ تمام انبیاء اور رسل بھی آ گئے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو راہ یاب رہے، جنہیں اللہ کی طرف سے خصوصی ہدایت سے نوازا گیا۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تو اے مخاطب تم بھی اقتدا کرو انہی کی ہدایت کی، انہی کے رستے کی پیروی کرو۔ یہ انبیاء اور رسول کا رستہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو زمین پر آ کر نہیں بتایا کہ یہ رستہ میرا ہے اس پر چلو، بلکہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً نبیوں اور رسولوں کو بھیجتے رہے جو بطور اتمام حجت آئے ہیں،
اور وہ اصل میں دلیل بنتے ہیں کہ میری ہی پیروی کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی کسوٹی، اس کا پیمانہ ایک ہی ہے، اتباع رسول ہوگا تو اللہ سے محبت کا دعویٰ صحیح ہے، ورنہ تمہارا دعویٰ جو ہے تمہارے منہ پر دے مارا جائے گا. اگر اتباع نہیں ہے، رسول سے محبت نہیں ہے، رسول کی اقتداء نہیں ہے، فبہداہ مقتدی، ان کی اقتداء کیجئے، ان کی پیروی کیجئے. قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں نے تم سے کبھی کوئی اجر طلب نہیں کیا. بلکہ ایک اور مقام پر ہے کہ میں نے تو تمہیں اگر دہائی دی ہے تو اپنی ایک خونی تعلق کی بنیاد پر دی ہے، اپنے عزہ داری کی بنیاد پر دی ہے، اپنے قرب رشتہ داری جو ہے اس کی بنیاد پر دی ہے کہ تم تو میرے اپنے ہو. واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم. خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتا بفرض محال جس کا کوئی امکان نہیں ہے، تب بھی تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دیتا. تم تو میرے اپنے ہو، میرے اپنی رشتہ داریاں تمہارے ساتھ ہیں، میری اپنی قوم میں سے ہو. تو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے نبی آپ نے تو ان سے کبھی کوئی اجر طلب نہیں کیا، میں نے کبھی تم سے کوئی شے مانگی ہے، کوئی تم سے کرنسی طلب کی ہو، کوئی مفادات حاصل کرنا چاہے ہوں، کسی اعتبار سے میں نے کوئی بینیفٹس تم سے حاصل کرنا چاہے ہوں. ایک موقع پر تو ہوا تھا ایک پورا جتھا حضور کی خدمت میں پہنچ گیا اور لالچ کیا دی کہ آج تک ہم نے کسی کو اپنا بادشاہ نہیں بنایا، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم اپنا بادشاہ ماننے کو بھی تیار ہیں، تمہاری تاج پوشی کے لیے بھی تیار ہیں. پھر یہ کہ تمہیں اگر روپیہ پیسہ چاہیے، سیب و جواہرات چاہیے تو تمہارے لیے جو ہے ہم ڈھیر لگا دیں گے ان تمام چیزوں کو، تم حکم تو دو ہمیں. اور پھر یہ کہ اگر کہیں تمہاری نکاح ہے کسی بہت ہی حسب و جمال والی کسی خاتون سے شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. تم ہمیں اشارہ کرو، ہم تمہارا پیغام پہنچائیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ تمہارا نکاح وہاں کروائیں گے. یہ جتنی بھی دنیاوی لالچیں ہو سکتی ہیں وہ تمام دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مطالبہ کیا تھا؟ یہ ہمارا جو ایک معاشی سلسلہ بھی ہے، یہ جو بت ہیں، یہ دیوتا ہیں، یہ گویا کہ مختلف قبائل کے، جسے آپ کہیں گے کہ وہ ان کے ہمارے اس رہن کے اندر ہیں، ان کے لیے چڑھاوے آتے ہیں، ان کے لیے نذرانے آتے ہیں، جن پر ہماری معیشت کا دار و مدار ہے، ہماری روزی چل رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ان کا بت تھا جس کی نذرانے کے طور پر جو ہے پورا جس طرح ہرن جو ہوتا ہے، ہرن کی جو جسامت ہے، خالص سونے میں وہ جو ہے جسامت والا ہرن اس کے جو ہے قدموں میں ڈال دیا گیا. اب اس کی ملکیت کن کو ملی؟ انہیں قریش کو ملی. تو گویا کہ تم ذریعہ ہو ہماری معاش کا، یہ تمام دیوتا جو ہے. لہٰذا ان کے حق میں جو تم کڑوی کسیلی باتیں کہہ رہے ہو کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، باطل ہیں، تمہارا سر جھکنا چاہیے صرف ایک اللہ کے سامنے جو تمہارا خالق اور مالک ہے، یہ باتیں کہنے سے باز آ جاؤ. باقی یہ تمام چیزیں ہم کرنے کو تیار ہیں. تاریخ صفحات کو گنگالیے، یہ واقعات موجود ہیں. معلوم ہوا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تو تم سے آج تک کوئی اجر طلب نہیں کیا، کوئی مزدوری، کوئی محنت، کوئی مفادات، کوئی بینیفٹس. ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین. یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ تو ذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت نامہ ہے تمام جہان والوں کے لیے. اور ظاہر ہے کہ صرف اہل عرب کے لیے نہیں، بلکہ جیسا کہ قرآن میں کہا گیا کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام جہان والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا. اسی طرح یہ قرآن جو ہے یہ بھی تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، عبرت آموزی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.